یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات کی تنہائیوں کو قرآن پڑھنے والے میرے محبوب ساری ساری رات قرآن پڑھتے ہو، رات گزر جاتی ہے تیرے قرآن کی تلاوت ختم نہیں ہوتی۔ محبوب بھی تو ایسا ہے نا جس کو اللہ رب العزت کے ساتھ حقیقی عشق ہے، ساری رات تھک جاتی ہے میرے محبوب، لیکن آپ نہیں تھکتے، ساری رات کھڑے رہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہو، نوافل پڑھتے رہتے ہو، ذکر و اذکار کرتے ہو، ساری رات گزر جاتی ہے اے میرے محبوب، لیکن میری خوشی کے لیے تھوڑی دیر سو جایا کرو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ آپ کی خوشی ہے کہ رات گزر جائے اور میری زبان پہ قرآن ہو، رات آئے، تاریکی چھا جائے، اندھیرا ہو جائے، میں مسجد میں آ کے نوافل پڑھوں، یہ آپ کی خوشی ہے میرے محبوب، تلاوت قرآن پڑھوں یہ آپ کی خوشی ہے، ذکر و اذکار کروں یہ آپ کی خوشی ہے، لیکن حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ذرا میری خوشی کو بھی سامنے رکھو کہ کچھ دیر کے لیے سو جایا کرو۔ جب آپ سو جاتے ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جب آپ سو جاتے ہو آپ کے رخ انور کی طرف میں آسمان سے دیکھتا ہوں اپنے محبوب کی جھلکیوں کو، کتنا پیار کرتے ہیں اپنے محبوب سے رب العالمین۔ یہ ہمارے پاک پیغمبر ہیں جن کو یہ قرآن ملا، آج بھی یہ معجزہ زندہ و قائندہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید یہ ایک عظیم کتاب ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی عظیم کتاب اتری ہے نہ اترے گی۔ ہر مصنف نے کتابیں لکھی، ہر پڑھنے لکھنے والے نے کتابوں کو پڑھا بھی ہے اور لکھا بھی ہے، لیکن خدا کی قسم اس کتاب تک کوئی کتاب نہیں پہنچ سکتی۔ میرے پاک پیغمبر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مصروف ہیں قرآن کی تلاوت میں۔ ایک جنوں کی جماعت کا ٹولہ آیا، جنوں کی جماعت جنہوں نے یہودیوں سے توریت سنی لیکن مطمئن نہ ہوئے، ایمان نہیں لائے، نصرانیوں سے انجیل سنی لیکن مطمئن نہ ہوئے، لیکن میرے محبوب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم قرآن کی تلاوت پڑھ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے جنوں کی جماعت کو متوجہ کیا ہے، اے جنوں آپ نے یہودیوں سے توریت سنی ہے، آپ نے نصرانیوں سے انجیل سنی ہے، لیکن میرے زخمی محبوب سے میرا قرآن بھی سن لو نا۔ پھر آپ کو پتہ چلے جنوں کی جماعت آئی، سرقت القرآن، یہ قرآن اتنی عجیب کتاب ہے کہ جس طرح جنوں کی جماعت آئی اور انہوں نے سنا تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ عجیب کلام ہے، یہ عجیب کتاب ہے، پڑھنے والی زبان بھی عجیب ہے اور اتارنے والا حق تعالیٰ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ کتاب بھی بہت عجیب ہے۔ جنوں کی جماعت ایمان لے آئی، ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر بالکل اوپر والی جو کھڑکی اور الماری ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو غلاف کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے، لیکن آج کل ہم اسے پڑھتے نہیں، ہم غافل ہو چکے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو گئے۔ یہ کتاب جو جنہوں نے ایک بار سنی تو وہ ایمان لائے، آج ہمارے اندر کیوں اس طرح کی
کیجئے، قرآن کو پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے دنیا والو، قید آباد کے روشن ضمیرو، قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو میں حافظ بنا دوں، مجھے یاد تو کرو میں حافظ بنا دوں، خوب پڑھو دل لگا کے پڑھو تجھے قاری بنا دوں، عمل کرو متقی بنا دوں۔ قرآن کے نزدیک تو آؤ نا، عمل کرو آپ کو متقی بنا دوں، میری جان کے لیے لڑو مجاہد بنا دوں، اور میری آن کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ دے ڈالو، شہید کہلواؤ۔ قید آباد کے روشن ضمیرو، شہید کا کیا مقام آپ کو بتاؤ؟ میرے سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہید وہ ہے جو موت کو مار ڈالتا ہے، ہر چیز کو موت مار ڈالتی ہے۔ انسانوں کے اوپر موت آئی، انسان مر گیا، درندوں کے اوپر موت آئی، درندے چرندے ختم ہو گئے، لیکن واحد شہید ہے جو موت کو مار ڈالتا ہے، موت کو مار ڈالتا ہے، موت مر جاتی ہے، کیونکہ شہید کی تو زندگی بھی شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑے اس کو کبھی بھی مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کا شعور بھی آپ کو معلوم نہیں ہے، کبھی اس کو حاضر و ناظر اور اس کو بڑے عہدے پہ فائز نہ سمجھنے لگ جانا۔ تو قرآن تو کیا قرآن ہے۔ آج کل ہم آپس میں ملاقات کریں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی جان آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کہاں سے تعلق ہے، کس لیے آئے ہو؟ یہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن سے پوچھئے تو صحیح، قرآن کو اٹھائیے تو صحیح، قرآن کو پڑھیے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے اے کتاب نام تو بتا دو، قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا قرآن مجید ہے نام۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے میرا آنا ہوا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا ذرا قرآن مجھے یہ بھی بتا کہ قید آباد کے روشن ضمیروں کو پتہ چل جائے کہاں سے آئے ہو، یہ بھی پتہ چل گیا، ان کو نام بھی ان کو پتہ چل گیا، اب یہ بتا کہ کیوں آنا ہوا، کس لیے آئے؟ تو قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہوں، بھٹکنے والوں کے لیے راہبر بن کے آیا ہوں، جو راستے سے ہٹک جائیں، جو راستے سے بھٹک جائیں ان کو راستے پہ لگانے کے لیے آیا ہوں۔ اٹھاؤ قرآن کو پڑھو، قرآن بڑا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا ذرا یہ بھی بتا کہ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ قرآن پکار اٹھتا ہے تنزیل من رب العالمین، اور رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا یہ بھی بتا کہ تجھے کون لایا ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل بروح الامین، روح الامین لایا ہے، فرشتوں کا سردار جبرائیل مجھے لایا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن ذرا یہ بھی مجھے بتا کہ کب آنا ہوا تیرا؟ تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کہتا ہے شاہ رمضان، ماہ رمضان میں میرا آنا ہوا ہے۔ قرآن ذرا آگے بڑھ کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو نے اپنا نام بھی بتا دیا ہے، تو نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں پہلے کہاں رہتا تھا، تو نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو کس لیے آیا ہوں، تو نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کس کے ذریعے سے آیا ہوں، تو نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں ماہ رمضان کے مہینے میں آیا ہوں۔ ذرا آگے بڑھ کے آپ سے پوچھتا ہوں ذرا یہ بھی بتا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جس لمحے میں تو آیا، جس لمحے میں آیا۔ قرآن کو لمحہ بھی بتاتا ہے، لیکن آج کل ہماری غفلت جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کی کوئی بات پتہ نہیں۔
تو قرآن سے پوچھا اے قرآن کس لمحے میں آیا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کی رات میرا آنا ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں آیا ہوں۔ جس رات میں آیا ہوں اس رات کو میں نے ہزاروں راتوں سے بالا اور افضل بنا دیا ہے۔ جس امت کے لیے آیا ہوں اس امت کو میں نے ساری امتوں سے افضل بنا دیا ہے۔ جس پیغمبر کے اوپر میں نازل ہوا ہوں اس پیغمبر کو میں نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں سے اعلیٰ بنا دیا ہے۔ میں جس گھڑی میں آیا ہوں اس گھڑی کو میں نے اتنی فضیلت بخشی ہے کہ اس گھڑی کا مقابلہ ہزاروں سال کی راتیں بھی نہیں کر سکتی۔ تو اگر آج قید آباد کے روشن ضمیروں میں سے ایک روشن ضمیر کھڑا ہو کے یہ قرآن مجید کو کھول کر پڑھے گا تو اس کی عظمت اور اس کی شان مقام بلند نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی، ہوگا نا؟ تو قرآن کے ساتھ دل لگائیں گے۔ لیکن آج کل ہمارے اندر ایک اور بات پیدا ہو گئی ہے، وہ کون سی؟ کہ آج کل ہماری 30 سال 40 سال کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، ہم کہتے ہیں ہمارے اتنے گناہ ہو گئے کہ اب ہم کوئی بھی نیکی کا عمل کریں تو وہ نیکی کا عمل شاید کہ اللہ کے دربار میں ہمارا قبول نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ایک نظریہ بن گیا کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں جی، ہم کیسے عبادت کریں، ہم کیسے دین کے ساتھ لگ کر رہیں۔ تو قرآن مجید میرے پاک پیغمبر کا فرمان ان گناہگاروں کو تسلی دیتا ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافروں بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیز، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او خطاکار، او گناہگار، اگر ساری زندگی تیری خطاؤں میں گزر گئی، ساری زندگی تیری غلطیوں میں گزر گئی، ساری زندگی تو نے گناہوں میں گزار دی، وہ رب العالمین کہتا ہے اے میرا بندہ ایک مرتبہ میرے دربار میں آ کے تو دیکھ، اپنی جبین نیاز کو جھکا کے تو دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے تو دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے تو دیکھ، تیرے میرے لطف و کرم کو آزما کے تو دیکھ، تیرے سارے گناہوں کو ایسے معاف کروں گا جس طرح کہ تو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس طرح گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میرے دربار میں آنا ہوگا، مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ حقیقتاً آج کل ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا ذہن کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتی ہیں یہ بھی شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ اب اکثر آپ سنتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو حق تعالیٰ فرمائے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس نے ساری زندگی خطاؤں میں گزار دی، جس نے ساری زندگی غلطیوں میں گزار دی، کیوں؟ جوانی کا نشہ تھا، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور پارٹی کا غرور تھا، محلے میں چودھری کہلاتا، خان کہلاتا، شملہ اونچا رکھتا، یہ اس کا تکبر تھا۔ ساری زندگی خطاؤں میں گزار دی، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ ہاتھ لرزتے ہیں، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، اپنے دوست احباب بھی چھوڑ کر چلے گئے، سب سے بڑا دکھ یہ کہ بیٹے بھی چھوڑ کے چلے گئے، سب سے بڑا دکھ یہ کہ جیب خالی ہو گئی۔ اب یہ ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا انسان جب حق تعالیٰ کے دربار میں آ کر اپنی زمین کو جھکا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، حق تعالیٰ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی ہے، اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میرا کوئی عمل تیرے خلاف نہیں جائے گا، آج کے بعد میرا کوئی
انسان کو میں تانا بھی نہیں دیتا، بغیر تانے کے معاف کر دیتا ہوں۔ وہ بیٹا جو اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، مثال سنیے گا پھر اس مثال کا پتہ چلے گا۔ وہ بیٹا جس نے ساری زندگی اپنے باپ کی نہ مانی، ایک بات نہ مانی، باپ نے حکم کیا میرا بیٹا فلاں کام کر گیا، بیٹے نے کہا ابو جان میں نہیں کرتا، دوسری مرتبہ کہا، بیٹے نے ٹھکرا دیا، جب تیسری مرتبہ باپ حکم دیتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا، باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے میرے گھر سے نکل جا، اب اس گھر میں تیرا کوئی حق نہیں ہے، اب اس گھر میں تیرا کوئی رہنا نہیں ہے، اب اس گھر میں تیرا کوئی کھانا اور پینا نہیں ہے۔ بیٹے کو باپ اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن سال کے بعد وہ ٹھکرایا ہوا بیٹا جب باپ کے پاس آتا ہے، باپ کے قدموں میں گرتا ہے، معافی مانگنے کی اور راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اے میرے ابو ساری زندگی میں نے تیری نافرمانی کی، لیکن اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب یہ بات کہتا ہے تو فطری محبت کا مارا ہوا باپ راضی نہ ہوگا تو کہاں جائے گا؟ فطری محبت ہے نا بیٹے کے ساتھ، تو کہاں جائے گا؟ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن تانا ضرور دیتا ہے، اے میرے بیٹے تو نے فلاں مرحلے کے اوپر میرا دل دکھایا، تو نے فلاں موقع کے اوپر میری بات نہ مانی، تو نے فلاں موڑ کے زندگی کے موڑ کے اوپر تو نے مجھے ٹھکرایا ہے، لیکن تانا ضرور دیتا ہے۔ حق تعالیٰ کہتا ہے کہ اے کہدوات کے روشن ضمیرو، اگر ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہو، ساری زندگی غلطیوں میں چلی گئی ہو، پھر بھی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، میرے دربار میں آ کے آنسو بہانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنا بغیر تانا کے میں رب العالمین کا کام ہے۔ وہ تو ایسی ذات ہے کہ جو بگڑے ہوں کو بھٹکے ہوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، اپنے دامن رحمت میں جگہ دیتا ہے، وہ تو وہ ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ دل لگانے کی، تلاوت کرنے کی، اس کے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی اولادوں کو بھی اسی طرح قرآن مجید پڑھائیں اور قرآن کے ساتھ دل لگاؤ، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔